الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایصال ثواب کا بیان کل مکمل ہو چکا تھا، آج سے نیا بیان ہے مجالس خیر کا بیان۔ مجالس خیر کا مطلب اچھی مجلسیں، مجلس کی جمع ہے مجالس۔ زیادہ تر مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ ذکر مصطفیٰ ہی ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا ہوتا ہے۔ اور کچھ مجلسیں اولیاء کرام کی شان میں سجائی جاتی ہیں، تو ان کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ کچھ لوگ جو عقل کے اندھے ہیں اور آنکھوں پر بغض و حسد کا چشمہ لگائے ہیں، وہ لوگ ایسی نیک مجلسوں کو بھی ناجائز کہتے ہیں۔ تو ان کو جواب دینے کے لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے۔ مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ میلاد شریف یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت اقدس کا بیان جائز ہے، اور اسی کے ضمن میں اس مجلس پاک میں حضور کے فضائل اور معجزات و سیر و حالات، حیات رضاعت و بعثت کے واقعات بھی بیان ہوتے ہیں۔ تو جب میلاد کی محفل سجتی ہے تو اس میں حضور کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے معجزات کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی فضیلتیں بیان ہوتی ہیں، حضور کی زندگی کے اوپر بیان ہوتا ہے، حضور کے دودھ پینے کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، حضور کو اللہ نے مبعوث فرمایا، بعثت کے واقعات کو بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب بیان ہوتا ہے، اور ان چیزوں کا ذکر احادیث میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ تو اس کا ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کار ثواب ہے اور برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر مسلمان اپنی محفل میں بیان کریں، بلکہ خاص ان باتوں کے بیان کرنے کے لیے محفل منعقد کریں، تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ میلاد کی محفل مجلس خیر کے سجانے میں کوئی ناجائز ہونے کی وجہ ہی نہیں ہے کہ اسے ناجائز کہا جائے۔ جو لوگ اسے ناجائز کہتے بھی ہیں وہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہتے ہیں اور نہ ماننے کی وجہ سے کہتے ہیں، حضور کی شان گھٹانے کے لیے وہ ناجائز کہتے ہیں۔ تو بہرحال ہم اہل سنت والجماعت سے ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کا ذکر ہر موقع پر کیا کرتے ہیں، کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں رسول اللہ کا ذکر ہوگا۔ اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تمہارا بھی ذکر ہوگا۔ اسلام کے پہلے کلمے ہی سے انسان اگر سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتا ہے۔ اللہ نے جہاں اپنا ذکر فرمایا ہے وہیں پہ اپنے حبیب کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ تو جہاں ذکر خدا وہاں ذکر رسول ہے۔ تو جو مجلس سجائی جاتی ہے اس میں اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس مجلس کے لیے لوگوں کو بلانا اور شریک کرنا، خیر کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو دعوت دینا، بلانا میلاد کی محفل میں، تو یہ بھلائی کی دعوت دینا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طریقے سے وعظ اور جلسوں کے اعلان کیے جاتے ہیں، اشتہارات چھپوا کر تقسیم کیے جاتے ہیں، اخبارات میں اس کے متعلق مضامین شائع کیے جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے وہ وعظ اور جلسے ناجائز نہیں ہو جاتے، اسی طریقے سے میلاد کی محفل میں آنے کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے، لوگ آتے ہیں، تو یہ بلانا اور اعلان کرنے کی وجہ سے ناجائز نہیں ہو گیا، بلکہ وہ ذکر خیر ہے اور برکت والا ذکر ہے۔
اسی طرح ذکر پاک کے لیے بلاوا دینے سے اس مجلس کو ناجائز اور بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ مجلس سجانا، ذکر کی محفل سجانا یہ جائز ہے۔ تو محفل میں کون آتا ہے؟ وہی آتا ہے جس پہ حضور کرم فرماتے ہیں۔ میلاد محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو حضور کا جس پہ کرم ہو جائے وہی اس مجلس میں آ پاتا ہے، تو بہرحال وہ برکت حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح میلاد شریف میں نیاز بھی بانٹتے ہیں، شیرینی بانٹنا بھی جائز ہے، مٹھائی بانٹنا بھی جائز ہے، بلکہ مٹھائی بانٹنا، شیرینی بانٹنا بر و صلہ ہے۔ بر مطلب نیکی ہے، صلہ مطلب ثواب ہے، نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ جب یہ محفل جائز ہے تو شیرینی تقسیم کرنا جو ایک جائز فعل ہے، جائز کام تھا، اس مجلس کو ناجائز نہیں کر دے گا۔ جب مجلس جائز ہے تو اس میں بانٹی جانے والے نیاز بھی جائز ہے۔ یہ کہنا کہ لوگ اسے ضروری سمجھتے ہیں اس وجہ سے ناجائز ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ میلاد کی محفل میں نیاز لے جانا یہ لوگ ضروری سمجھتے ہیں، اس کے لیے یہ ناجائز ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اسے ضروری سمجھتے ہیں نیاز لانے کو، اس لیے ناجائز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ کیونکہ کوئی بھی واجب یا فرض نہیں سمجھتا اس کو۔ نیاز کو کوئی واجب فرض سمجھتا ہے؟ کبھی بغیر نیاز کے بھی محفل ہوتی ہے، ذکر جلسے ہوتے ہیں، تو نیاز کو یا مٹھائی کو کوئی بھی واجب یا فرض نہیں جانتا۔ حضرت کہتے ہیں، حضرت صدر الشریعہ کہتے ہیں، بہت مرتبہ میں نے خود دیکھا ہے کہ میلاد شریف ہوا اور مٹھائی نہیں تقسیم ہوئی، مٹھائی تقسیم نہیں ہوئی، اور اگر بالفرض اسے ضروری سمجھا بھی تو شریعت کی جانب سے نہیں، لوگوں نے عرفاً اسے ضروری سمجھا ہے۔ یعنی وہ یوں سمجھتے ہیں کہ بغیر نیاز کے محفل میں مزہ نہیں، بغیر نیاز کے محفل میں مزہ نہیں آئے گا، لوگ خالی ہاتھ جائیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، اس لیے وہ عرفی وہ ضروری سمجھتے ہیں، شریعت کی جانب سے کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس کا نشانہ لے کر کے، اس کو ایشو بنا کر کے میلاد کی محفل کو ناجائز کہنا یہ بھی غلط بات ہے اور جاہلانہ طریقہ ہے۔ اس مجلس میں بوقت ذکر ولادت قیام کیا جاتا ہے۔ جب میلاد کی محفل ہوتی ہے تو اس میں حضور کا ولادت کا ذکر ہوتا ہے تو قیام ہوتا ہے، یعنی کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ علماء کرام نے اس قیام کو مستحسن فرمایا ہے، مستحسن مطلب ثواب کا کام فرمایا ہے۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا بھی جائز ہے، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا بھی، بلکہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا یہی ادب کا تقاضا ہے، یہی کیا ہے؟ ادب کا تقاضا ہے۔ اسی لیے ہم جب صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے حضور کی بارگاہ میں اپنی محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا بھی جائز ہے۔ بعض اکابر کو، اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے مجلس میلاد کا، بعض اکابر کو اس مجلس پاک میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا ہے۔ بہت سارے بزرگوں کو میلاد کی محفل میں حضور کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا ہے، میلاد کی محفل انہوں نے حضور کا دیدار کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم گنہگار نہیں دیکھ پائیں گے، کیونکہ ہمارے آنکھوں میں وہ تاب نہیں، ہمارے گناہوں میں ہم اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم حضور کا دیدار کریں۔ لیکن جب اگر حضور کی اپنے کسی خاص غلام پر نظر عنایت فرما دیں تو اسے اپنا دیدار کروا دیتے ہیں۔ تو بہرحال مجلس میلاد میں بہت کچھ بزرگان دین کو زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا ہے، اگرچہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضور اس موقع پر ضرور تشریف لاتے ہیں، ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ مجلس میں حضور ضرور تشریف لاتے ہیں، مگر کسی غلام پر اپنا خاص کرم فرمائیں
اور تشریف لے آئیں تو کوئی دور کی بات بھی نہیں ہے، کوئی دور کی بات بھی نہیں ہے، مستبعد بھی نہیں ہے۔ حضور تشریف لے آئیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا ہمارے دلوں سے زیادہ قریب کیا ہے۔ شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے گھر میں رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارک موجود ہوتی ہے۔ اس لیے اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو سلام کیا جائے اور اس طرح کیا جائے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کس گھر میں؟ جس گھر میں کوئی نہ ہو اور اس میں آپ داخل ہوں، اور جس گھر میں لوگ ہوں تو وہاں کہیں السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والو تم پر سلامتی ہو۔ لیکن جس گھر میں کوئی نہ ہو وہاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیں، کیونکہ مومن کے گھر میں حضور کی روح مبارک موجود ہوتی ہے، اور حضور ہم سے دور نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ وہ تو مدینے میں ہے ہم یہاں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضور ہم سے دور نہیں ہے، ہم مانگے تو حضور وہیں سے عطا فرماتے ہیں۔ دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بس ہاتھ بھر کی ہے، یعنی بندہ مانگے اور حضور عطا فرما دیں گے۔ ایک ہاتھ، دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، اور حضور کی سماعت تو یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے نالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور تو دور کا بھی ویسا سنتے ہیں، قریب کا بھی ویسا ہی سنتے ہیں۔ تو بہرحال حضور اگر کسی مجلس میں تشریف لے آئیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ مسئلہ نمبر 2، مجلس میلاد شریف میں یا دیگر مجالس میں وہی روایات بیان کی جائیں جو ثابت ہوں، جو شریعت کے حساب سے ثابت ہوں۔ من گھڑت قصے، کہانی، واقعات بیان نہ کیے جائیں، جو حدیث سے، قرآن سے اور اقوال صحابہ سے جو واقعات ثابت ہیں انہی کو بیان کیا جائے۔ موضوع اور گڑھے ہوئے قصے ہرگز نہ بیان کیے جائیں، کہ بجائے خیر و برکت ایسی باتوں کے بیان کرنے میں گناہ ہوتا۔ جب آپ غلط بات بیان کریں گے تو بظاہر ثواب کی اور گناہ ہوگا، اور حضور نے فرمایا کہ جو بھی میرے بارے میں جھوٹی باتیں بیان کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضور کی جانب سے جھوٹی باتیں بھی بیان نہیں کی جائے گی۔ الحمدللہ ہمارے حضور میں ساری خوبیاں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، تو ہم خوبیاں بیان کریں لیکن جھوٹے قصے کہانی بیان نہ کریں، چاہے حضور کے تعلق سے ہو یا کسی ولی کے تعلق سے، کسی بھی۔ معراج شریف کے بیان کے لیے مجلس منعقد کرنا، اس میں واقعہ معراج بیان کرنا، جس کو رجبی شریف کہا جاتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ شب برات میں واقعہ معراج کو بیان کیا جاتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 4، یہ مشہور ہے کہ شب معراج میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نالین مبارک پہنے ہوئے عرش پر گئے، اور واعظین اس کے متعلق ایک روایت بھی بیان کرتے ہیں، تو اس کا ثبوت نہیں ہے، اور یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ برہنہ پاک تھے، لہذا اس کے متعلق سکوت کرنا مناسب ہے۔ شب معراج میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضور عرش پر نالین شریف پہن کر کے تشریف لے گئے، تو علامہ صدر الشریعہ کہتے ہیں کہ اس کے تعلق سے بہت چھان بین کی گئی، لیکن یہ روایت جو مشہور ہو گئی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ لیکن یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ حضور بغیر نالین کے گئے، یعنی برہنہ بغیر چپل بغیر جوتے کے گئے، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ تو جب دونوں میں سے کوئی روایت نہیں مل رہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس میں سکوت اختیار کیا جائے، یعنی یہ واقعہ اس طریقے سے بیان نہ کیا جائے، بلکہ اس طرح بیان کیا جائے کہ حضور عرش اعظم پر تشریف لے گئے، یہ عرش کی معراج ہوئی، تو حضور جہاں جہاں تشریف لے گئے وہاں وہاں اس چیز کی معراج ہوتی چلی گئی۔ تو بہرحال یہ جو نالین والا ہے کہ حضور عرش پر نالین پہن کر گئے،
اس طرح کا واقعہ نہیں بیان کرنا چاہیے. خاموش مطلب اب اس میں اس کا ثبوت بھی نہیں ملتا اور اس میں نہ ہونا بھی نہیں ملتا، یعنی نالین پہن کے گئے تھے یا نہیں پہن کے گئے تھے، اس میں دونوں میں سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، اس لیے اسے نہ بیان کیا جائے. باقی دوسرے واقعات بہت سارے ہیں، اسے بیان کیا جائے. مسئلہ نمبر 5، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کی وفات کی تاریخوں میں مجلس منعقد کرنا، ان کے حالات اور فضائل و کمالات سے مسلمانوں کو آگاہ کرنا بھی جائز ہے. خلفائے راشدین صحابہ کرام، اب حضرت ابوبکر، حضرت صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان غنی، یہ سارے سب کیا ہے؟ خلفائے راشدین کہلاتے ہیں. تو ان کے واقعات کو بیان کرنا، ان کے وصال کے دنوں میں جب ان کی تاریخ، ان کے فاتحہ کا دن آتا ہے، اس ٹائم پہ ان کو بیان کرنا اور لوگوں کو بتانا کہ یہ اسلام کے مجاہد ہیں اور ایسا انہوں نے اسلام کے لیے قربانی پیش کی ہے کہ ان کی وجہ سے اسلام کو آبیاری حاصل ہوئی ہے. تو ان کی زندگی کو بیان کرنا یہ جائز ہے، بلکہ یہ وہ حضرات مقتدیان اہل اسلام ہیں، یعنی اہل اسلام کے مقتدیان ہیں، یعنی کہ راستہ دکھانے والے ہیں، اور ان کی زندگی کے کارنامے مسلمانوں کے لیے مشعل ہدایت ہے، یعنی ہدایت کا راستہ ہے، اور ان کا ذکر باعث خیر و برکت اور سبب نزول رحمت ہے. ان کا ذکر کرنا یہ خیر و برکت کا سبب ہے اور رحمت کے نازل ہونے کا بھی سبب ہے. اس لیے ہم ان بزرگان دین کی فاتحہ دلاتے ہیں اور ان کا ذکر کیا کرتے ہیں تاکہ ان کے نام کے وسیلے سے، ان کی برکت سے ہمیں بھی کچھ برکت حاصل ہو جائے. مسئلہ نمبر 6، رجب کی 26 و 27 کو روزے رکھتے ہیں. پہلے کو ہزاری اور دوسرے کو لکھی کہتے ہیں، یعنی پہلے میں 1000 روزے کا ثواب اور دوسرے میں 1,00,000 کا ثواب بتاتے ہیں. 26 تاریخ کو اور 27 رجب کو روزے رکھے جاتے ہیں. تو کچھ جگہوں پر یہ مشہور ہے کہ جو پہلا روزہ ہے وہ ہزاری ہے. ہزاری ہے کا مطلب ایک روزے کا 1000 روزے کے برابر ثواب ملے گا، اور دوسرے میں 27 کا روزہ ہے وہ لکھی کہتے ہیں. لکھی مطلب 1,00,000 روزے کے برابر ثواب ملے گا. تو کہتے ہیں کہ ان روزوں کے رکھنے میں تو مذائقہ نہیں ہے، اس کے رکھنے میں، روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ رکھ سکتے ہیں، 26-27 کا روزہ رکھ سکتے ہیں، مگر یہ جو ثواب اس کے متعلق مشہور ہے اس کا ثبوت نہیں ہے. یہ جو ہزاری اور لکھی کا جو روایت جو مشہور ہو گیا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں یہ اللہ کی رحمت کے اوپر ہے، وہ چاہتا ہے جسے چاہتا ہے اتنا ثواب عطا فرما دیتا ہے، لیکن یہ اپنی جانب سے گڑھ لینا کہ یہ لکھی ہے، یہ ہزاری ہے، یہ 1000 کے برابر، یہ 1,00,000 کے برابر، تو یہ ہمارا خیال ہے. شریعت کی جانب سے اس میں کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ حدیث میں، نہ قرآن میں، نہ بزرگان دین کے اقوال میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے. اس لیے روزہ تو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ خیال جو ہے اس سے بچنا چاہیے. مسئلہ نمبر 7، عشرہ محرم میں مجلس منعقد کرنا، واقعات کربلا بیان کرنا جائز ہے جبکہ روایتیں صحیحہ بیان کی جائیں. ان واقعات میں صبر و تحمل و رضا و تسلیم کا بہت مکمل درس ہے. کربلا کے واقعات میں صبر کا درس ہے، تحمل بردباری کا درس ہے، اللہ کی کیے پر راضی ہونے اور خدا کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے کا مکمل درس ہے، اور پابندی احکام شریعت بھی ہے، وہ اتباع سنت کا زبردست عملی ثبوت ہے. ایک یہ کہ بات کہہ دینا کسی بھی تعلق سے کہ یہ عمل کرو وہ عمل کرو، دوسرا ایک اس پہ عمل کر کے دکھانا. صبر کے اوپر امام حسین اور آپ کے رفقا نے ایسا عمل کر کے دکھایا کہ آنے والی دنیا کے لیے وہ سبق ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ سبق ہو گیا کہ جب بھی دنیا کے اوپر مصیبت آئے گی، اپنی مصیبت کو جب وہ یاد کرے گی اور نا امید ہونے لگے گی تو اسے کربلا کی یاد آئے گی، تو پھر وہ صبر کرے. اس طرح امام حسین نے صبر کا ایسا نمونہ پیش کر دیا،
اور عملی ثبوت دے دیا کہ دین حق کی حفاظت میں تمام اعزاء اور اقربا اور رفقا اور خود اپنے کو راہ خدا میں قربان کر دیا، اور جزا و فضا کا نام بھی نہ آنے دیا، شکوہ شکایت کا نام بھی نہیں آیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ مگر کہتے ہیں اس مجلس میں صحابہ کرام کا بھی ذکر خیر ہونا چاہیے تاکہ اہل سنت اور شیعوں کی مجالس میں فرق امتیاز رہے۔ ٹھیک ہے، مجلس محرم منعقد کرنا یہ بالکل جائز ہے، اس میں صحیح روایات کو بیان کرنا ہے۔ اس میں بھی کیا بہت سارے غلط واقعات کو لوگوں نے گڑھ لیا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، وہی واقعات بیان کرنے چاہیے جو مطلب صحیح ہیں، اور اس میں اس واقعات کو بیان کر کے لوگوں کو صبر کا درس دینا چاہیے، صبر و رضا اور مکمل تسلیم کا درس دینا چاہیے۔ یہ عملی ثبوت جو امام حسین نے پیش کیا، یہ بھی سکھانا چاہیے کہ مصیبت کے وقت کس طرح صبر و تحمل کے ساتھ ڈٹے رہنا اور پھر اس میں کامیابی ملنا، یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ جب بندہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کی برکت سے اسے کئی درجوں بلند فرما دیتا ہے۔ تو امام حسین کے اس کردار سے لوگوں کو سبق لینا چاہیے، اور ساتھ ہی میں صحابہ کرام کا بھی ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ صرف اہل بیت کا ذکر کیا اور صحابہ کا ذکر نہ کیا تو مجلس میں فرق نہیں ہو پائے گا، کیونکہ شیعہ حضرات جو ہیں، شیعہ لوگ، وہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں لیکن صحابہ کا ذکر نہیں کرتے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت اہل بیت کا بھی ذکر کرتے ہیں اور صحابہ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کے۔ ہم الحمدللہ ایسی کشتی میں سوار ہیں کہ جس کشتی میں کشتی کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور ستاروں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اہل بیت جو ہیں یہ کشتی کے مانند ہے اور صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تو ہم دونوں کو لے کر کے چلتے ہیں، اس لیے اس میں بھی صحابہ کرام کا ذکر ہو تاکہ ان کی مجلس میں اور ہماری مجلس میں فرق ہو جائے، جاننے والا جان جائے کہ یہ شیعوں کی مجلس ہے اور یہ اہل سنت کی مجلس ہے۔ کہ اہل سنت جو ہیں وہ سب کو مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں، تو یہ اہل سنت کا طریقہ ہے، اور الحمدللہ یہی ہمارے لیے راہ نجات کا ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ مسئلہ نمبر 8 سے پھر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو کچھ بھی ذکر ہوا اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، تیرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں زندہ رکھ اور ان کی غلامی میں دنیا سے اٹھا۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ دائمہ عطا فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد